لا انا مريض والله، عندي مرض بالدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظواهر حجة. ظاهر هذا الكلام أنه أسماء ظواہر متعددة ہمارے لیے حجت من ہے، الله عز اور وجل خداوند عالم کے لمولاتنا محسوسوں کے بہت فاطمة نام سلام ہیں. الله عليها. إيه يعني جتنے بھی نام جناب أسماءها زہرا سلام سلام الله اللہ عليها علیہ کے ہیں كلها وہ سب من اللہ کی الله. طرف سے انہیں عطا کیے گئے ہیں. إيه يعني العلامة بعض المجلسي معنی رضوان کو الله عليه بہار بالبحار الانوار میں ذاكر ذکر بعض کیا گیا ہے. المعاني. نعم في المجلد الثالث 43 نمبر والأربعين جلد میں من اور اس کے آس پاس کی البحار. جلدوں میں ذکر کیا ہے اور معنی کو بھی ذکر کیا ہے. بل بل نه این این صحبت حالا میاد ان شاء اس الله کے شاید اندر فردا اختلاف ہے علماء میں، شاید عرض میں کل کنم یا پرسوں محل کی بحث میں خلاف اس کو بین بیان کروں الفقها چون عمره تمتع نیست طواف کہ نسا انسان کب نداره محل ہو جائے گا و اس محل طرح کے عمل میں میشه، عمرے میں. اما لیکن چون چونکہ حج میں طواف در النساء حج ہے طواف نسا هست اور و عمر عمره تمتع اور حج تمتع و جو ہے حج وہ در حکم ایک ہی، یک عمله، تو وقت اس طواف وقت نسا مال حج عمره تمتع تمتع کے حساب میشه اون طواف النساء اسی میں در حج. حساب ہو جاتا ہے. وقتی که این حج نکرد، طواف نسا نکرد، مسئله خلافی، حالا شاید فردا صحبت بشه انشاءالله. جماعتی گفتن که بله باید طواف نسا ایک کنه، جماعت کا نظریہ ہے کہ نہیں، حتماً جماعتی طواف گفتن النساء اس کے نه بعد بھی ہونا لازم چاہیے، نیست کہتے ہیں نہیں طواف. ہونا چاہیے. البتہ کل کی میری جو درس خارج کی بحث ہے اس میں یہ بحث آئے گی. بله اس کے اوپر بھی بات این ہوئی ہے. عرض مشہور کردم علماء کے من درمیان صحبت یہ ہے کہ شد. مشهور عمر بین فقها مفردہ اینه که اکیلا عمره مفرده تنها بر آفاقی، یعنی اس مثل کے اوپر جو ایران، عراق ان اینا جو واجب آفاقی نیست. و ان پر لہذا واجب نہیں، جو کسی حج پہ که نہیں گیا مستطیع حج نہیں. نرفته، مستطیع نبوده، اور حالا اس یه کے حج مثال کے طور پر اجیر ہو کے حج کرنے گیا، وہ استیجاری حج کرنے گرفته، گیا، اجیر شده بره حج حج، تمتع اس نے انجام رفت دیا حج، حج اور عمر تمتع تمتع اور حج انجام تمتع داد، کر کے وہ عمره خارج ہو تمتع گیا. حج تمتع خلاص کرد. اب وہ عمر مفردہ کر این سکتا ہے الان نہیں اپنا، قادر بر عمره مستطیع مفرده ہو گیا، هست پہنچ یا گیا، نه؟ لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. مستطیعه، اما واجب بر فقہا کے نیست عمره درمیان مشہور مفرده. یہی ہے مشهور بین کہ جو فقها اینه دلائل ہیں عمر مفردہ که کے ادله عمره ان کے لیے مفرده خاص ہے، خاص به واجب ہونا کسایی ان است کے لیے که ہے یعنی جو مکے وجوبش کے برای یا کسایی اطراف است که مکہ میں، جو اهل 80 مکن یا 80 اطراف یا 88 مکه تا کلومیٹر کے آس پاس کے علاقے تک. 88 کیلومتر تقریبا، اگر یہ اونا مستطیع ہو عمره اگر جائیں مستطیع برای عمر عمره مفردات مفرده کے لیے تو ان پر تنها واجب، شدن باقی جو اس واجبه. اما علاقے سے دور ہیں ان آفاقی، کے لیے اونایی اس که طرح سے دور واجب نہیں ہوتا. هستن نه. اس کے حد و حد اور حدودش حدود کی روایات مختلف روایاتش ہیں. مختلفه. اونی که مشهور اگر غالباً یہی ہے، فرمودن، اگر مشہور نہ بھی یعنی کہیں ہم، غالبا، حالا نگم مشهور، 88 منم کلومیٹر تک برداشتمه مکے سے، 88 یعنی مکے کیلومتر کے سے از شهر 88 کلومیٹر مکه به تک. بعد حاضر البتہ روایات المسجد مختلف ہیں، الحرام. این مختلف روایاتش فتوے بھی ہیں مختلفه علماء کے البته، نظریات بھی مختلف ہیں اس سلسلے فتاوای میں، فقها هم لیکن جو مشہور مختلفه. ہے وہ 88 بله کلومیٹر ہے. بله.
چی نهى النبی عن الغلط. اگر کوئی غلط چیز یعنی جهل. نہیں معلوم تھی اور هر اس چی کے که بعد طرف نمیدونست اس کو دے دیا گیا اور وہ و خلاف اس کے بهش واقع ہوا، یعنی دادن و اس کو خلاف حق ہے اون واقع کہ وہ در اومد حق کہ داره، اپنے باقی کے اوپر حق کو حق واپس لے یا بقیه‌شو اس کے اوپر داره. قبضہ حاصل کرے. نه 4 طرف روایات میں یہ جو مکے کے سوال ہے اس میں 4 طرف یعنی ہر تو مکے سے روایاتش ہر طرف میل 88 کلومیٹر تک. دم قدیم بوده. وقت دو قسم روایت هم جو میرا نظر، البتہ بہت سی روایتیں اس سے، اور علماء کے جو مشہور کا نظریہ میرا بھی نظریہ ہے وہ ہے 88 کلومیٹر، یعنی مکے سے ہر طرف جدھر جو ان علاقوں میں رہتے ہیں مکے اور اس کے اطراف میں 88 کلومیٹر تک رہتے ہیں، اگر ان کے پاس عمر مفردہ کرنے کا وسائل موجود ہو جائیں تو وہ واجب ہے. اگه حج میتونه انجام بده عمره اور نمیتونه اگر انجام بده حج بره. اس کے بعد اگر حج افراد کے لیے وسائل اگر فراہم ہے ہر تو پھر حج کے اوپر دوش حج میتونه افراد هر واجب ہو دو. جاتا ہے. اما لیکن آفاقی باقی مثل جو اس کے ایران بعد و کے عراق علاقے ایران، اگه عراق، دیگر عمره ملک مفتن تو وہ حج مفرده صرف اس پر تنها حج میتونه واجب ہے، انجام بده واجب عمرہ نیست. واجب نہیں ہوتا. مسلم یقینیه که فقط یه بسم الله بیشتر نمیگن. دیکھیں گفتن دلیل نمیشه، اصل صحت با یک مو لوگوں کو جاری کہنا میشه. کافی نہیں، مگه آپ کو یقین به یقین خلاف ہو باشه. کہ کسی اگه کے از این کہنے سے آپ کو گفتن یقین ہو کسی جائے تو کافی، یقین ورنہ اصل صحت ہے کہ انشاءاللہ صحیح ہے. اگر نه اصل صحت جاریه، اصل صحت جاریه، اشکال نداره. میدونم همین وقت اگر اگر کسی از این اتنے همه لوگوں کے کہنے میگن سے کسی کو یقین یقین ہو براش جائے کہ حاصل ایک ہے شد یا یا کہنے والے اونایی که عادل ہیں، گفتن ثقہ ہیں، تو اس کے لیے حجت ہے. عادلن یا ثقه هستن لیکن بله. ہر ایک جو ہے بس اما اگه لوگوں کی کہی ہوئی سر باتوں کو ہر ایک زبونی دہرا رہا ہے تو وہ حرف کافی نہیں ہے مردمه حکم شرعی کو نه بدلنے کے لیے. اعتبار اصل نداره. صحت رہے گی. نه ببینید آیه شریف دیکھیے آیت میں آئے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ نہ کھاؤ. لم یذکر اسم اللہ میں نے جس تصویروں میں دیکھا ہے بعض میں که من تو عکس سارے مرغوں کو ایک جگہ لگا دی، 100 مرغ، سینکڑوں مرغا مرغ رو اوزون یہ کردن بیٹھے ہیں. صدها مرغ و همجور رد یہ میشه رد ہوتا ہے اور ذبح ہوتا و ہے. ذبح میشه. واقعا اگر شرطی 4 که رگیں اس کی کٹتی ہوں، راستی 4 رگ کوئی بھی بریده چیز، بشه، حالا چه گاو چه گوسفند چه مرغ چه هر چی. اگر رکا ہوا ہے کوئی شب ایک کے بعد ایک بسم اللہ وایساده بسم اللہ همجور کہتا پشت جا سر رہا ہے هم میگه بسم الله بسم الله کہ ایک بسم اللہ کہتا ہے 10 در یه بسم مرغ وہاں الله پہ که کٹ رہے میگه ہیں. 10 تا مرغ کشته میشه اشکال نداره. اما اگه یه بسم الله میگه لیکن ربع اگر ساعت ایک بار همجور بسم اللہ کہتے ہو 15 مرغا منٹ تک مرغ کشته کٹتے میشه، رہتے ہیں، نه نہیں یہ اشکال اشکال ہے. نداره. لیکن اگر ایک بسم اللہ اسی فقط وقت کئی اگر مرغ کٹ رہے ہیں تو کوئی حرج آدم نہیں ہے. بین خود و خدا نمیدونه لیکن چونکہ یقین معلوم نداره نہیں ہے، سوق اصل مسلمین میں صحت در اصل صحت جاری جسے سوق نہیں مسلمین معلوم ہے اس کے لیے جاریه، جائز ہے. سوق یعنی مسلم میں ید امارت مسلم کی خودش اجازت سے یہ بود. سب حلال ہے کیونکہ اصل صحت نه چون اصل صحت اومده تو شکم اصالت عدم تزکیه. اگر اصل اگر عملی بگیم کو مانے، که اگر اصل اصالت الصحت کو مانے ہم، اگه گفتیم اصالت صحت اماره است که هیچ مطلقا مقدمه بر اصل عدم تزکیه. آها نه ایک ایک کر کے نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا لازم نیم. ہم ہیں. اور آیت نے کہا نہ کھاؤ اس کو جس کے اس جانور کو جس پہ نام نہیں لیا گیا. جب یہ 100 کو ذبح کر رہا ہے وقتی که 100 تا رو کہ 15 منٹ لگیں گے، میکنه که ربع ساعت فرض کنید طول میکشه. ایک بار بسم اللہ کہہ رہے، ثانیه اول باقی پہ تو بسم اللہ نہیں کہا ہے میگه، اس اون میں. بقیه بسم الله براش گفته نشده. اس کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہتے ہیں نا، حالانکہ اس ایک بسم اللہ میں 10 کٹ رہے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ عرفاً صدق ہونا چاہیے کہ ہر مرغ کو جس وقت ذبح کیا گیا اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا. بسم الله براش گفته شده.
میدونم چقدر وقت رفتیم؟ ربع ساعت رفتیم. معیار یہ ہے کہ لوگ اس کو بسم اللہ سب پر آیا ہے، سب پر کیا آ گیا ہے؟ نہیں، بسم اللہ بر تمام اگر صدق کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر صدق نہیں کر رہا ہے تو اشکال ہے. عقل من شکی دارم در صدق. نہ آواز سے مطلب نہیں، کوئی انسانوں کا ہے، فائدہ نداره. نه انسان ٹیپ باید ریکارڈر کی یا کیسٹ کی آواز کافی نہیں ہے. در ضبط صوت سجده واجبه، چون دلیلش اطلاق داره، سماعه. دیکھیں اس میں آیت سجدہ میں سما کی بات ہے، کہیں سے بھی سنائی دے آپ کو آیت سجدہ میں سجدہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا پڑھو بسم اللہ، کہا جائے بسم اللہ، لہٰذا اس کے لیے انسان کا زبان کرنا، ذکر کہنا ضروری ہے. دونوں جملے فرق میں کرتے ہیں، ہر کلمے میں ایک ظہور ہے، ایک کلمه یه ظهوری داره، ایک کلمے کا کچھ ظاہر ہے، لیکن جب ایک جملے میں آتا ہے تو اس کے معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے. تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، تو ذکر ہے لیکن منصرف ہے، یہاں زبان پر جاری ہونا ضروری ہے تزکیے میں. باشه اگه کسی بگه منصرف نہیں قبول، اما اقلا به نظر من میرسه منصرف. وہاں پر دلیل خاص ہے نماز میت میں کہ ایک نماز میت کئی لوگوں کے اوپر اکٹھا، بہت سے لوگوں کی، کہ کئی، چونکہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس دلیل نہ ہوتی تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ روایت خاص ہے کہ کئی لوگوں پہ اکٹھا ایک نماز میت ہو سکتی ہے، لہٰذا مرد اور زن اور بچہ اور بڑے اور چھوٹے سب پر اکٹھا ہو سکتی ہے. مرد جلو بذارن، زن رو بعد بذارن، بچه رو بعد بذارن، اینو یه جوری بذارن که وسط مرد. روایت خاص ہے اس کے لیے کہ کئی لوگوں کی نماز میں اکٹھا ہو سکتی ہے. روایت خاصه داره اونجا. بله بله بله. لیکن بحث انصراف کی ہے، اگر واقعا انصراف کو کوئی قائل نہیں میں قبول کروں، لیکن میری نظر میں انصراف ہے، یہاں پر دلیل میں انصراف ہے. اقلا به نظر من انصراف میاد در اینجا. اس طرح فائدہ نہیں کہ اول سے آخر تک بسم اللہ نہیں، ہر ایک پر بسم اللہ کہنا ضروری، ولو ایک بار میں کئی، اگر 100 الگ الگ کٹ رہے ہیں تو 100 پہ، لیکن اگر اس طرح سے ہو کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ ہر ایک پر اللہ کا نام لیا گیا جب ان کا ذبح کیا گیا، تک تک اینها بسم الله گفته شده، تو بسم اللہ من اولی الی آخری یہ کافی نہیں ہے. آخری کافی نیست. ہاں جیسے 3-4 تاست که یه بسم الله، اگر ایک بسم اللہ کہہ رہا ہو 3-4 اکٹھا ذبح ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ، عیبی نداره. اما اگر 7 تا، اگر مثلا 10 منٹ 15 منٹ جس میں لگ رہا ہے 100-150 مرغوں کٹا ہے تو وہاں ایک کے بعد ایک بسم اللہ کہنا ضروری ہے، ایک کافی نہیں ہے. یه دونه بسم الله اول میری نظر میں بہرحال کافی نہیں ہے ایک بار کہنا. نظر من اینه که این کافی نیست. دیکھیں 30 اور 40 خصوصیت نہیں ہے، ایک کے بعد ایک بسم اللہ اس طرح کہتا رہے اور جتنی دیر یہ مرغ کٹتے رہے، بسم اللہ کتنے بھی اس سے مطلب نہیں ہے. اور 7 تا 200 تا 300 تا جس وقت مرغ کا ذبح ہو رہا ہے اس وقت اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. بسم اللہ باشه. سلام علیکم، بفرمایید. بله بله. حدود حکم شرعی وہاں پر ہے، جہاں شبہہ ہو وہاں پہ جاری نہیں ہوتا. تدرأ بالشبهات. نعم نعم نعم. مہر جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے. المهر على الزوج. اذا اثنينات المهر ليش لا؟ دونوں مسئلہ نہیں، حاضر اور غائب دونوں جزء مہر ہو سکتے ہیں، یعنی یہ چیز ابھی فوراً دی جائے، ایک چیز بعد میں دی جائے. یہ بتا یہ چیز فوراً ابھی دی جائے گی، یہ بعد میں دی جائے گی، کوئی حرج نہیں. کہ جب استطاعت ہوگی یا 1 سال بعد دیں گے، جس طرح بھی طے کریں آپس میں. مہر کلن مہر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. كله مهر هذا.
على خاتون کے اوپر المرأة مہر نہیں ہے، المرأة ما عليها شوہر پہ مہر. نعم ما يخالف إذا شرط صار على أنه في هذا الزواج المهر على الزوج هالمقدار ويشترط على المرأة أن تعطي هالمقدار مو اگر بعنوان شرط کر دیں کہ المهر مثلا اس کو مہر اتنا ہے كشرط لیکن ما اس کو يخالف الگ سے اس عنوان سے أما دے گا تو کوئی بعنوان حرج نہیں، المهر شرط میں لا جائز ہے، لیکن خود شرعا اپنے آپ میں المهر على خاتون کے اوپر الزوج کوئی مہر نہیں ہے، مہر مرد کے اوپر ہوتا ہے، شوہر کے بلي اوپر. بلي بله اون اجرت اگه یک قدرش مقابل تقدیم این دیکھیں اگر محرمات بله اجرت اون ان مقدار از اجرت اشکال نداره حرام پر اجرت جائز نہیں ہے، حرام جایز کام نیست کے لیے اجرت اجرت دینا بر جائز نہیں. حرام ہاں پھر مثلا اما از اجرت ایک چیزی شخص ہے برای اونی مثلا شراب کی یه بوتلیں لے کے شخصی جا رہا ہے مثلا، نعوذ نعوذ باللہ، بالله شیشه اور ایک شراب اور با خودش آدمی ٹیکسی میں برداشته بیٹھ جائے میاد تو تاکسی سوار میشه تاکسی پول تو وہ نمیگیره مثال کے اضافه برای طور پر اون وہ شیشه شراب کسی میگیره ٹیکسی میں بیٹھے تو اشکال ٹیکسی نداره والا پیسے اما نہیں اگه لے رہا فرض ہے یه صندوق شراب داره شراب کی تو بوتلوں کو، صرف تاکسی انسان کو برای خود بیٹھانے کے پیسے آدم لے رہا ہے یه تو اس کے لیے مقداری اشکال نہیں. لیکن میگیره اگر مثال کے یه طور پر قدری هم پول میگیره اگر برای اون بیٹھا ہے وہ کہے صندوق کہ میں اون شخص کا پیسہ ادا مقدار لوں گا، سامان کا حرام پیسہ لوں گا، جس میں حرام چیز جا رہی ہے تو وہ سامان کا پیسہ جو حرام جا رہا ہے اتنا حرام ہو جائے گا لینے والے کے لیے. بله همین اگر یک مقداری از اجرت مقابل جو اونه جو اون اجرت مقدار از حرام اجرت کے لیے لی گئی، حرام حرام کے مقابلے میں لی گئی، وہ حرام ہو جائے گا. واجب نیست بده جایز نیست مثلا میں نے جیسے مثال دی کہ اما مثال کے اگر طور پہ هم وہ که سامان عرض شراب کردم لے یه کے جا شیشه رہا ہے، شراب باز ٹیکسی جو ہے برداشته شخص سے پیسہ لے رہا تو ہے، ٹیکسی والا تاکسیه پول برای سامان کے پیسے شیشه نہیں لے رہا، کہہ رہا شراب تم جو اضافه لے تمہاری نمیگیره قیمت نه مطلب کرایہ لے رہا ہوں. خودش اون کار تو یہ حرام کرایہ جائز کرده ہے. اجرت اگر وہ دو حرام چیزوں کا نیست کرایہ لے، سامان کا کرایہ الگ لے، شخص کا کرایہ لے، تو حرام ہے وہ سامان کے بغل میں کرایہ جو حرام سامان ہے. لا بالروايات ماكو هذا التقسيم من باب الإطلاق عادة ائمہ علیہ المهر السلام کے كله زمانے میں مہر حاضر پورا في حاضر ہوتا تھا، زمن یعنی ایک اکٹھا الأئمة دیا جاتا عليهم تھا. السلام لیکن أما جائز ہے حاضر حاضر و الغائب غائب کو من اکٹھا باب کر دینا، الإطلاق يعني يجوز یعنی کچھ هذا مہر فوراً دینا، کچھ بعد میں دینا، شرعاً کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. بله بله نه ببینید اسلامی ممالک میں این در پیسے کشورهای مل گئے ہیں اسلامی آپس میں، پولا اس کے قاطی تجارت هست کے پیسے پول ہیں، مصادرات حکومت هست پول تجارت هست مشہور حکومت شرعاً هم فقہا کے شرعاً درمیان جو بنابر مشہور مالک نہیں ہے حکومت مشهور پیسے کی. بین فقها اب کوئی مالک شخص بود آیا، اس نے ہم وقتی سے آپ کسی سے اومده ایک با عقد من و کیا آپس میں شما کہ میں اگر معاقده تم اتنے پیسے میکنه ڈالو گے تو میں که تمہیں اینقدر پول که میں اتنا بذاری سود دوں گا. اینقدر سود میده تو یہ این پولا مجهول مجهول المالک ہو گیا. المالک از پول مجهول مجهول المالک المالک ہے داره میگه تو اختلاف ہے کہ وقتی اس که کا از اصل پول مجهول مالک المالک کون ہے. میده بعض نے محل فرمایا خلاف بین کہ میرا بھی فقها نظریہ یہی ہے بعضی فرمودن که منم کہ یہ سب سہم همین امام به ہے نظرم میرسه علیہ الصلوۃ که اینا والسلام، همش سهم امامه وہ مالک ہے، سب علیه کچھ السلام سہم امام ہے. بله کیونکہ همش روایت سهم ہے، امامه معتبر روایت علیه ہے، السلام چون یکی اور روایت علماء نے داره اس روایت معتبرم پر هست عمل کیا ہے، فتویٰ جماعتی از دیا ہے، آج بھی فقهام فتویٰ دیتے ہیں بهش فتوا دادن کہ حضرت فرمودن مجهول المالک لیس کا له کوئی مالک مالک نہیں ہے سوائے غیره امام کے، تو وہ مالک حکم سہم امام امام میں. معصومه و حکم سهم چونکہ امامو امام داره کے سہم کا ہے، چون حکم لہذا سهم امامو داره تو فقہا فقها نے دیدن اگه پورے کو بگن همه سود نہ رو کہتے بدید ہوئے کہا کہ نمیدن ایک پنجم از دے باب دیں، باقی آپ ناچاری استعمال گفتن کریں، یه ورنہ اصل پنجمشو یہ ہے کہ بدید پورا باقی مال بدید سہم امام ہے. خب به نتیجه اگه یه فقیهی بین خود و خدا ہاں آپ اگر صلاح و فقیر در کوئی آ این کے صلاح دید دے کہ پورا چھوڑ دے دیگه یا کوئی، وہ عادلش همون یہاں روایت صلاح خاص تو میگیره نہیں ہے که اس سلسلے میں. میگه اینه نه روایت خاص نداره یہ خمس این شرعی خمس بھی هم نہیں ہے خمس کہ نصف اس کا سہم امام ہو شرعی باقی نیست سہم که سادات ہو، یہ نصف پورا سهم سہم امام امام. نصف سهم سادات بله
ببخشید. ظاہری اسی معنی میں کہ خداوند عالم تمام مخلوقات کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اس پر روایت خاص ہے سلسلے میں کہ وہ انسان جو انسان مصرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھر میں رہتا ہے، فرش بچھاتا ہے، انگوٹھی ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب جو اللہ کی تقدیر، اللہ نے قدر کی. لیکن اس کے علاوہ تجارت کرتا ہے، یہ وہ اضافہ ہے جو مصرف سے زیادہ اضافہ چیزیں حاصل کرتا، وہ اپنی کوشش سے. قد جعل اللہ کل شیء قدرہ کا مراد یہی ہے کہ روایت میں ہے کہ جو ضروری اس کے مخارج ہیں وہ تقدیر الہی ہے، وہ اسے ملے گا. باقی جو اضافی ہے وہ مصرف سے زیادہ، وہ اس کی اپنی کوشش کے اوپر ہے. اونه که مربوط به این که چقدر خودش تلاش بکنه. همین روزی جو اضافہ اپنی زندگی سے شخصی سے زیادہ کرے گا وہ اپنی محنت سے کرے گا. روایت خاص ہے اس سلسلے میں. اضافه بله روایت داره. اگر شخصی بینک ہو یعنی پرائیویٹ بینک ہو تو اس پہ جائز ہی نہیں، ربا ہے. لیکن چونکہ سرکاری بینک اسلامی ممالک میں مالک نہیں ہے حکومت، اور لیکن یہ مجہول الملک ہونے کی حیثیت سے سہم امام بنتا ہے، یہ مجہول المالک ہے اور مجہول المالک کا مالک صرف امام ہے، تو لہٰذا سہم امام کے عنوان سے فقیہ اجازت دیتا ہے. کوئی فرق نہیں کہ کم سب وقت کے لیے ہے یا بڑے وقت کے لیے پیسہ ڈپازٹ کیا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ مجہول المالک ہے. شخصی مسئلہ ہو، پرائیویٹ ہو، تب تو اور زیادہ یہ سب ربا ہے. یعنی اگر پورا حکومت کے ہاتھ میں ہے یا کچھ حصہ، اکثر حصہ دولت کے ہاتھ میں، حکومت کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اندر وہی مجہول المالک کا حکم ہے. لیکن اگر شخصی ہے، پرائیویٹ ہے، کسی ایک شخص کا ہے، تو یہ سب ربا ہے، جائز ہی نہیں ہے اصلاً. کیونکہ یہ غصب ہے، غصب ہے. اگر حکومت شرعی نہ ہو تو جو بھی لے وہ غصب ہے. حکومت کو حق نہیں حاصل ہے. اگر کوئی ایسی حکومت ہو فقیہ جامع شرائط کے ذریعے سے، جیسے کاشف الغطا نے اجازت دی تھی، کشف الغطا کتاب بھی لکھی، اگر اس طرح کوئی حکومت ہو تو یقیناً کیوں نہیں. ورنہ جو حکومت اپنے آپ کو حکومت اسلامی کہتی ہے غالباً شرعیت نہیں ہے ان کے پاس. مشہور فقہاء کے درمیان یہی کہ ان کو شریعت حاصل نہیں ہے، شرعیت حاصل نہیں ہے ان حکومتوں کو. اگر دیکھیں اگر مضاربہ ہو اور احکام مضاربے کے ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی اشکال نہیں. اگر وکالت ہو تو جو وکیل ہے ہمارا آپ کا وکیل ہے، مضاربے میں شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو پورا کر رہا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ شخص ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے، مختلف پیسوں کو اس نے جمع کیا ہوا ہے کہ حق شرعی بھی اس کے پاس نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا. فقیہ شرائط فقیہ ہو تو پھر بہرحال اس کے کچھ حق حاصل ہے، لیکن جو غیر فقیہ ہے اس کو حاصل ہی نہیں، حق بھی نہیں حاصل ہے. تو اسے نہ مضاربہ کرنے کا حق ہے نہ وکالت کا حق ہے، کیونکہ مالک کو حق ہوتا ہے مضاربہ کرنے کا اور مالک کو حق ہوتا ہے وکالت دینے کا. یہاں ملکیت ہی ثابت نہیں ہے.
مگر ہم یہ مان لیں کہ حکومت مالے بھی ہاں اگر کوئی ایک قول ہے اس سے لیکن نادر ہے اگر ہم مان لیں کہ حکومت مالے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. خلاف شهرت هم قدیما و حدیثا. علیکم السلام. اهلا و سهلا. شلون؟ اي 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 خلي خابر والد اس کو راضی کر لیں جو آپ کے سے ناراضی ہے اس کو فون کے ذریعے کسی طرح سے راضی کر لیں ولو بعد میں راضی کر لیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ کوشش کرے کہ وہ راضی ہو جائے. کوشش کرے کہ وہ راضی ہو جائے. اطاعت والدین واجب نہیں ہے لیکن ان کو اذیت کرنا جائز نہیں ہے. رضا اہل بیت واجب ہے. قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم لیکن والدین کے سلسلے میں اطیعوا کا نہیں کہا ہے. ان سے کہو شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین. کوشش کریں ان سے اچھے طریقے سے معاملات رکھیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آله.